حکومت وقت سے یہ اپیل ہے اور مطالبہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور حکمران اپنی تقریر میں اس چیز کا تو اعتراف کر رہے ہیں کہ ساری کائنات میں ایک ہی ملک ہے جو کلمے کی اور اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے۔ تو اس ملک کا یہ قانون ہے کہ جس میں یہ واضح طور پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما دیا کہ اتنا کہنے سے بھی وہ بندہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ کتاب الشریعہ کے اندر امام آجری نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ایک حوالہ لکھا ہے۔ وہ بات دوسری جگہ ابن تیمیہ نے الصارم کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس وقت بیت المقدس کے فتح ہونے پر یروشلم تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ دیا۔ کتاب الشریعہ کا صفحہ نمبر 186 ہے، اور الصارم المسلول جو ہے اس کا 226 نمبر صفحہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، پڑھا الحمدللہ احمدہ و استعینہ، جس طرح ہم جمع کے صیغے سے پڑھتے ہیں نحمدہ و نستعینہ، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھے۔ جب آپ نے یہ الفاظ پڑھے، ان غیر مسلموں میں سے ایک سردار جو تھا وہ بولا، اس نے آگے سے لقمہ دیا، اس نے کہا ان اللہ لا یضل احدا، کہ رب کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو کہ آپ نے پڑھا کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے رب گمراہ کرے اس کو ہدایت کو نہیں دے سکتا۔ اور قرآن مجید میں ہے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، لیکن اس شخص نے اپنے عقیدے کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لقمہ دیا، اور بات تھی اللہ کی ذات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خود بول رہے تھے، تو وہ جب بولا تو پوری بات آپ کو سمجھ نہ آئی، شاید دور بیٹھا ہوا تھا، لیکن اتنا پتہ چلا کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ما تقولو، تم کیا کہتے ہو؟ قال لا شیء، تو اب وہ مکر گیا، اس نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے جب دوبارہ پڑھا تو اس نے پھر وہی الفاظ بولے، تو آپ نے پھر لوگوں سے کہا اخبرونی ما یقولو، مجھے بتاؤ یہ کیا کہتا ہے۔ الصارم کے اندر ابن تیمیہ نے لکھی، اور کتاب الشریعہ کے اندر جز 6 میں یہ لکھا ہے کہ خاطبنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بالجابیات، یہ شام کا شہر ہے کہ وہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب کیا، اور جو محکوم لوگ تھے، مختلف قبیلوں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور درمیان میں ترجمان تھا، والترجمان یترجم، فقال عمر من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ تو وہ بولا ان کا ایک سردار ان اللہ لا یضل احدا، فقال عمر ما یقول، حضرت عمر نے کہا کس نے کیا کہا؟ تو ترجمان نے کہا لا شیء، کچھ بھی نہیں اس نے کہا، یعنی ترجمان نے بات جو ہے وہ گول کی۔ ثم عاد فی خطبتہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ خطبہ دینا شروع کیا شروع سے لگ کے، فلما بالغ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ جب آپ نے پھر یہ پڑھا تو پھر وہ بولا ان اللہ لا یضل احدا، کہ اللہ جو ہے وہ تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ تو اصل میں یہ اللہ کی صفات کے لحاظ سے اعتراض تھا کہ ایک صفت ہمارے ہاں اسلام میں اللہ کے لیے ثابت ہے، اور وہ اس صفت کا انکار کر رہا تھا، اور یہ صفت کا انکار بالآخر تقدیر کے انکار تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اب پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ تو ترجمان پہلی بار تو اس نے نظر انداز کیا، لیکن اب اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ بتاتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ تو یہ کہہ رہا ہے، یعنی عربی میں وہ اس کی گفتگو کو بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یضل احدا،
فقال کذبت یا عدو اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سردار کو جو کہ غیر مسلم تھا، آپ نے فرمایا کذبت، تم نے جھوٹ بولا ہے، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور ساتھ یہ فرمایا ولولا عہدک لضربتعنقک، اگر یہ ابھی جو معاہدہ ہو گیا ہے تمہارے ساتھ کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اگر یہ نہ کیا ہوتا تو میں تلوار مار کے تیرا سر اتار دیتا۔ اس وجہ سے جو یہ تم نے جملہ بولا ہے، یعنی اللہ کی تم بے ادبی کر رہے ہو، اللہ کی توہین کر رہے ہو، یہ اللہ کی طرف تم اللہ کی صفت کی نفی کر کے رب ذوالجلال کی شان کے خلاف تم بول رہے ہو۔ بل اللہ خلقک واللہ اضلک، فرمایا رب نے تجھے پیدا کیا ہے اور رب نے ہی تجھے گمراہ کیا ہے۔ یعنی تم جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کر سکے تو یہ اللہ کی قدرت کے تابع ہے، اگرچہ یعنی یہ نسبت پھر بعد میں جرم کے لحاظ سے بندے کی طرف ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لفظ بولے اللہ خلقک واللہ اضلک واللہ یمیتک ثم یدخلک النار، کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، اللہ نے گمراہ کیا تجھے، اللہ تجھے مارے گا اور اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ ثم قال ان اللہ عز وجل، اس کے بعد اگلی جو ہے وہ گفتگو شروع ہو گئی۔ ابن تیمیہ نے لکھا، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بولا ان لم نؤتک الذی اعطیناک، یہ جو ہم نے تجھ سے معاہدہ کیا کہ تمہیں ذمہ بنا رہے ہیں ہم، تو یہ اس لیے نہیں کیا لتدخل علینا فی دیننا، کہ تم ہمارے دین میں مداخلت کرو، یعنی تم ذمہ ہو، محکوم ہو، تمہیں اجازت نہیں کہ تم ہمارے دین میں مداخلت کرو۔ اب ہمارا دین ہے کہ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور تم یہاں لقمہ دے رہے ہو۔ تو ساتھ یہ فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لَئِنْ عُدْتَ لَأَضْرِبَنَّ الَّذِي فِيهِ أَيْنَاكَ، اگر تم نے اب یہ لفظ بولے تو میں پھر تیرا سر اتار دوں گا۔ یعنی پہلا بولا ہوا اس پر ابھی چھوڑ رہا ہوں کہ تجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ تو کتنا بڑا جرم کر رہا ہے، اور تجھے ہم نے معاہدہ اس لیے نہیں کیا کہ تم ہمیں مشورے دین کے اندر دو اور ہمارے دین میں مداخلت کرو۔ فرمایا کہ اب اگر تم نے پھر یہی لفظ بولے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے فرمایا میں اس چیز کو ماروں گا جس میں تیری دونوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، یعنی مراد تمہارا سر میں اتار دوں گا، اتنا بڑا تم جرم کر رہے ہو۔ وَعَادَ عُمَرُ، تو یہ کہہ کہ آپ نے کہا میں پھر پڑھنے لگا ہوں خطبہ، تو آپ نے فرمایا کہ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ تو اب وہ جو سردار تھا بالکل خاموش رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح کر چکے تھے کہ اب اگر تیری آواز آئی تو پھر تیرا سر اترے گا۔ تو اس کو لکھا گیا کہ شان الوہیت پر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرا دیا، اور یہ ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ شان الوہیت پر بھی پہرا دے۔ اور یہ کہ اتنے سے کیا کچھ ہو جاتا ہے، یہ موذی بندہ سندھ کا عمر ذلیل جو ہے یہ بولتا رہا۔ اب دیکھو ادھر وہ جملہ کہ ان اللہ لا یضل احدا، اس میں جو کچھ کہا گیا اور اس نے جو بکواس کیے، یعنی وہ اس کے بکواسوں کے لحاظ سے تو بظاہر معمولی سا جملہ بنتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تو اب بولے گا تو اس پر بھی تیرا سر اترے گا، اور پھر اس نے وہ جملہ نہیں بولا۔ تو